جاتی. اب ظاہر سے بات ہے بلڈ کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دشمن ہے، زمین جگہ کے معاملے میں سے لڑائی ہے، لیکن بلڈ کہاں جائے گا؟ خون کا رشتہ کہاں جائے گا؟ بیوی ہماری بولتی ہے کہ سب کچھ لٹا دو بھائی کے پیچھے، سب کچھ لٹا دو اپنی بہن کے پیچھے، سب دے دو اپنی پھوپھی کو. ٹھیک ہے وہ بولتی ہے، لیکن وہ بولتی ہے پہلے دشمنی ہے بھائی سے، سنتا تو ہوں، لیکن جب بلڈ کا رشتہ سامنے آتا ہے تو زوردار تماچا بیوی کے چہرے پہ لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ لوٹا دوں گا، وہ میرا بھائی ہے، تم تو آج ہے مر جائے گی، تم تو آج ہے تم کو میں طلاق دے دوں گا، تم آج ہے چلی جائے گی، لیکن یہ خون کا رشتہ یہاں سے لے کے قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے ہر ماں بہن اس بات کو جان لیں کہ بھائی کی شکایت اپنے شوہر سے کبھی نہ کریں. بھلے ہی وہ شکایت کرے، وہ گالی دے، مگر تم مت کرنا. اپنی ساس کی شکایت اپنے شوہر کے سامنے کبھی مت کرنا. ماں کی محبت جس دن انگڑائی لے گی تو سوائے جوتا چپل کے کچھ نہیں اٹھے گا. وہ تو آدمی کا دل سخت ہے، وہ جب تک بیوی جوان رہتی ہے، جب تک چہرہ کھلا رہتا ہے، جب تک اس جوان کو اس کی جوانی کی ضرورت رہتی ہے، تب تک سب کچھ بندہ سہ لیتا ہے. لیکن جب ماں کی مامتا جاگتی ہے، وہ محبت انگڑائی لیتی ہے تو نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے بیوی ہے کہ بچہ ہے. چونکہ دنیا میں محبتوں کے جتنے حصے ملے ہیں، 9 حصے صرف ماں کے حصے میں آئے ہیں، ایک حصے میں سارا سنسار چل رہا ہے. اس لیے کبھی بھی اگر چاہتی ہو کہ میرا شوہر مجھ پر جان نچھاور کرے، ان کی ماں کی شکایت مت کرنا. یہ بالکل گرہ باندھ کے رکھ لے. یہ زبان چلتی ہے تب طلاق ہوتی ہے، یہ زبان قینچی کی طرح چلتی ہے تب مار دھاڑ کاٹ کی نوبت آتی ہے، تب شوہر گھر سے باہر دلی پنجاب بھاگ جاتا ہے. صرف زبان، یا تو اچھی بات بولیں یا چپ رہیں. بس خوش رہنے کا سب سے بڑا فارمولہ ہے، یا تو اچھی بات بولیں یا چپ رہیں. غیبت کریں گے تو حرام ہے، چغلخوری کریں گے تو حرام ہے، کسی کے پر تہمت لگائیں گے تو حرام ہے. جیسے میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، لیکن آپ اگر شک کریں گے کہ میں نے فلاں کا قتل کیا ہے، یہ شک ہی شک ہے، یہ تہمت ہے. اور تہمت غیبت سے بھی بڑا سنگین جرم ہے. جب تک آپ نے دیکھا نہیں کہ صاحب اس نے قتل کیا، پھر آپ کہہ کیسے رہیں کہ اس کے قتل میں فلاں کا ہاتھ ہے؟ جب آپ کو کوئی پروف، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو صرف اسٹیٹس دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ فلاں اس کا قاتل ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو زبردستی مار کے لٹکا دیا ہے، غلط بات. چغلخوری کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور تہمت لگانا یہ سنگین جرم ہے، حرام ہے. جب تک واضح پروف نہیں ہے تو کیوں آپ غیبت کر کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ کیوں چغلخوری کر کے ماحول خراب کر رہے ہیں؟ کیوں کسی پہ تہمت لگا کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ آپ اس کے ٹھیکیدار ہیں کیا؟ اب اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر بہت زیادہ محبت آپ کے دل میں ان کی ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 7 بار قل ہو اللہ احد شریف پڑھ کر 4 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، مالک اس بچے کی روح کو اس کا اجر عطا فرما، اور جس وجہ سے بھی وہ مر گیا ہو، ایک ہی دعا ہے کہ اب ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں جگہ عطا فرما. یہی ہے سب سے بڑی محبت کہ صاحب اس نے ایسا کر دیا ہوگا، اس نے ویسا کر دیا ہوگا. شک یہ گناہ ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ بدگمانی سے بچو. بدگمانی بہت بڑا گناہ، بدگمانی کرنا گناہ ہے. اور بدگمانی ایک بالکل ایسی دیوار ہے جو کمزور دیوار جو ڈھہ جاتی ہے، اور حقیقت میں جو مجرم ہوتا ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، مجرم سامنے آ کے رہتا ہے. میں کیوں گنہگار بنوں؟ غیبت نے گاؤں کے ماحول خراب کیا، چغلخوری نے مدرسہ اور اسکول اور کالج اور سنستھا کے ماحول کو خراب کیا،
غیبت نے ایک دوسرے کا ڈسٹینس بڑھا دیا، غیبت نے طلاق کے واردات کو بڑھا دیا، غیبت نے مقتدی کو امام سے الگ کر دیا، غیبت نے علماء اور عوام کا جو پاکیزہ رشتہ تھا اس کو کمزور کر دیا۔ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، مصطفیٰ فرماتے ہیں غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، جبکہ زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی زنا کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ رحم نہ کرے تو آسمان سے آگ برس جائے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کا ایک نام حلیم ہے، حلم والا، یعنی برداشت کرنے والا حلیم۔ اگر اللہ حلم سے کام نہیں لے، کوئی چور دروازے سے زنا کرے تو آسمان سے آگ برس جائے، زمین پھٹ جائے کہ آبادی اس میں دھس جائے، زلزلہ پوری آبادی کو اجاڑ دے، لیکن غیبت کرنا اس زنا سے بھی بڑا گناہ۔ ایک دوسرے مسلمان بھائی کا چھپا ہوا عیب بیان کرنا، پوچھا گیا کیف الغیبت اشد من الزنا یا رسول اللہ، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ حضور نے کہا الزانی یزنی ثم یتوب، زانی زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ چونکہ بڑا سے بڑا کرائم کیوں نہ ہو، گناہ کیوں نہ ہو، وہ گناہ ہے، اور اللہ کی جو مغفرت ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اللہ واسع المغفرہ ہے، اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اتنا بڑا مجرم ہے وہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ من انت، تو کون ہے کہنے والا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ حدیث جب میں نے مطالعہ کیا تو میں چونک گیا کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ کہتا ہے تو کون ہے بولنے والا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ لو میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو تجھ کو جہنم میں ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے غیبت کی پوٹلی لے کے مت بیٹھیں اور یہ مت بولیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تو اتنی بڑی مغفرت فرمانے والا ہے کہ مشکات کی حدیث آپ سنے ہوں گے کہ 99 آدمی کا قاتل جب دل میں احساس ہوا کہ میں جنت جانے کا راستہ ڈھونڈوں، ایک آدمی کے پاس گیا، کہا کہ